ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے، راہ حق سے بہکانے کے لیے دن رات سرگرم عمل ہیں۔ ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ ہمیں دونوں رب سے دور کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ اب نفس بڑا دشمن ہے یا شیطان بڑا دشمن ہے؟ تو جب انکار سجدہ کیا آدم علیہ السلام سے تو شیطان بنا، اور ہمیں شیطان بہکاتا ہے، لیکن جب شیطان خود بہکا تو اس وقت تو کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا، تو شیطان کو شیطان بنانے والا نفس تھا جس کے اندر سے سر اٹھا کے انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ وہ جو میں تھی اس نے شیطان کا بیڑا غرق کیا۔ انانیت، وہ نفس نے سر اندر سے اٹھایا۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ساری زندگی اپنی زبان پر میں کا لفظ نہیں آنے دیا۔ وہ فرماتے تھے اس لفظ نے شیطان کا بیڑا غرق کیا اور اس کو شیطان بنایا، تو یہ لفظ زبان پہ نہیں لاؤں گا۔ اس مفہوم کو بیان کرنا مقصود بھی ہوتا تو بالفاظ دیگر کرتے۔ کسی نے سنا تو کہا لو ان کی زبان پہ میں کیوں نہیں آتا، میں جاتا ہوں اور ان کی زبان پہ لفظ میں آئے ہی آئے۔ چلا گیا، حضرت بیٹھے تھے، لوگ بھی بیٹھے تھے۔ کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئے ہوں۔ کہا پوچھئے۔ کہا شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ اب تو حضرت بولیں گے میں نے، انا نے۔ حضرت بڑے صاحب بصیرت تھے، اس شخص کی نیت کا کھوٹ سمجھ گئے۔ کہا میاں جماعت ہونے والی ہے، نماز ہو لیتی ہے پھر اس میں بات کرتے ہیں۔ خیر نماز ہوئی، سلام پھرا تو خود ہی بولے کسی نے پوچھا تھا شیطان کو کس نے برباد کیا، جواب دینا چاہوں گا کس نے پوچھا تھا، جھٹ کھڑا ہو گیا میں نے۔ کہا اسی نے برباد کیا۔ تو شیطان سے بڑا دشمن نفس ہے۔ تو ہمارے دو دشمن ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس، اور یہ دونوں ہمیں توڑ رہے ہیں، ہمارے رب سے ہمارے رابطے کو کمزور کر رہے ہیں، یہ ہمارے اندر کو لوٹ رہے ہیں، ہماری عبادت کا نور چھین رہے ہیں، ہمیں نیکی کی راہ کی طرف آنے ہی نہیں دیتے۔ آنے لگے تو ریا پیدا کر دیتے، ریا سے بچے تو عجب پیدا کر دیتے ہیں، عجب سے بچے تو تکبر میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو یہ دو دشمن ہیں جو ہمارے ساتھ ہر وقت لگے ہوئے ہیں ہمیں مٹانے کے لیے، ہماری روحانیت اساس ختم کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ نے کرم کیا، اذا جاء رمضان سلسلت الشیاطین، جب ماہ صیام آیا تو شیاطین جکڑ دیے گئے۔ شیاطین جکڑے گئے تو مسجدوں کا رخ ہوا، شیاطین جکڑے گئے تو بہت ساری نیکیوں کی توفیقات نصیب ہوئی، لیکن پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں، نظر بھٹک رہی ہے، خیال بہک رہے ہیں، سوچوں میں آوارگی ہے، خیالوں میں ناپاکیزگی ہے۔ جب شیطان بند گیا تو پھر گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ میاں نفس تو موجود ہے۔ تو دو لوگ تھے میں جو برائی کی طرف آمادہ کرتے ہیں، ایک شیطان اور ایک نفس۔ شیطان بند گیا، نفس موجود ہے۔ جو نیکی کی توفیقات ملی وہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے، اور گناہ مسلسل ہو رہے ہیں وہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے۔ لیکن آسان معاملہ ہو گیا کہ ہمارے دو دشمن تھے، اب ایک رہ گیا، ایک بندہ ہوا ہے ایک مہینے کے لیے۔ اب ہمارا مقابلہ 1 to 1 ہے۔ اب ہم نے اگر شیطان کے چھٹنے سے پہلے نفس کو قابو میں کر لیا تو شیطان چھٹ کے بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اگر نفس قابو نہ کر پائے تو شیطان پھر چھٹ کر کے جو ہمارا حال کرے گا، عید کے دن ہی ساری کمائی لوٹ لے گا۔ اس لیے نفس کو ہم نے سنبھالنا ہے، اس کو ٹھکانے لگانا ہے۔ اب نفس کیسے قابو میں آئے گا؟ جو شیطان کو شیطان بنانے والا ہے، شیطان کا بھی ابا جی ہے، تو اس کو قابو کیسے کریں گے؟ تو کسی ماہر سے پوچھنا پڑے گا، کسی ایکسپرٹ سے پوچھنا پڑے گا، بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ شیطان تو بند گیا لیکن نفس جان نہیں چھوڑ رہا، تو اس شعبے کے کسی ماہر سے پوچھا جائے۔ تو حضرت علامہ رومی علیہ رحمہ، جن کو اقبال نے بھی اپنا مرشد مانا ہے، انہوں نے ایک شخص کا پتہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے یہ پوچھنا ہے کہ نفس کو قابو کیسے کرنا ہے تو اس کے ایک ماہر کا پتہ دیتا ہوں۔ وہ کتنا بڑا ماہر ہے؟ کہتے ہیں کہ 7 شہر عشق را عطار گشت،
ماں ہنوز اندر ہمیں یک کوچا. شیخ فرید الدین عطار کا میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں. ملا رومی فرماتے ہیں مرشد اقبال کے شیخ فرید الدین عشق کے 7 شہر گھوم چکے ہیں اور میں ملا جلال الدین رومی پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑا ہوں. اتنا فرق ہے میرا اور شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمہ کا. کہا کہ میں پہلے شہر کی پہلی گلی کے موڑ پہ کھڑا ہوں اور شیخ فرید الدین 7 شہر گھوم چکے ہیں. اتنے بڑے ماہر ہیں. ان سے پوچھئے نفس کو کیسے قابو میں کرنا ہے. تو ہم ان کی دہلیز پہ پہنچتے ہیں. جناب آپ بتائیے شیطان بند گیا, نفس جان نہیں چھوڑ رہا. تو انہوں نے کہا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ نفس کو قابو کیسے کرنا ہے. نفس نتواں کشت الا باسے چیز بات گوئم یادگیرش اے عزیز. فرمایا نفس نہیں مرتا, یہ بڑی ڈاڈی چیز ہے, سخت چیز ہے, لیکن 3 اصلیں اگر تیرے پاس ہوں تو نفس کو قابو کرنا مشکل بھی نہیں ہے. خنجر خاموشی و شمشیر جو, نیزائے تنہائی و ترک ہجوم. فرمایا خاموشی کا خنجر, بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ. اگر یہ 3 اصلیں تیرے پاس موجود ہیں تو پھر یہ نفس ٹک بھی نہیں سکتا. اللہ اکبر. تو روزہ بھوک ہے, روزہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء. اے جوانوں کے گروہ, تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہے, حالات ہیں, وہ دیر نہ کرے, جلدی نکاح کر لے. یہ نظر کا اور پارسائی کا محافظ ہے. اور اگر تم میں سے کسی کے پاس فی الحال نکاح کی طاقت نہیں ہے تو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے. روزے قاطع شہوات ہیں, تو روزہ پاکیزگی کا ضامن بن جاتا ہے, نفس کی اصلاح کا سبب و ذریعہ بنتا ہے. اس لیے ہم نے روزے کے ذریعے سے اپنے اندر کو ستھرا کرنا ہے, نفس کو کمزور کرنا ہے. نفس کمزور ہو گیا تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کر پائے گا, ورنہ وہ تو پیچ و تاب کھا رہا ہے کہ ذرا چھوٹ لوں. یہ جو تم ٹوپیاں سر پہ پہنے ہوئے مسجدوں کو جا رہے ہو, میں تمہیں عید کے دن ہی دیکھ لوں گا. چاند رات ہی نپٹ لیتا ہے وہ. تو اس لیے نفس کا مقابلہ بھوک سے کیا جاتا ہے اور پھر تقوی کا حصول ہوتا ہے. رمضان المبارک کے اندر ہمیں ایک ایسی دولت ملتی ہے مفت میں جو صوفیاء چلوں سے, ریاستوں سے حاصل کرتے ہیں. وہ مراقبہ کرتے ہیں, مراقبہ رویت, کہ اللہ دیکھ رہا ہے. مراقبے میں بیٹھ جاتے ہیں, اس تصور میں ڈوب جاتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ بہت بڑی دولت ہے. ہر وقت احساس کے ساتھ یہ چیز جڑی رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان گناہ نہیں کر پاتا. اور یہ صوفیاء اس پہ بڑی محنت کرتے ہیں. رمضان المبارک کے اندر عام و خاص کو اللہ یہ دولت چھڑک دیتا ہے. سخت گرمی ہے, کڑکتی دھوپ ہے, زبان کانٹا بنی ہے, حلق خشک ہے, کمرہ بند ہے, ٹھنڈا پانی دستیاب ہے, بندہ ایک گھونٹ بھی نہیں پیتا, میرا اللہ دیکھ رہا ہے. یہ یقین, یہ چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں تو شوق سے رکھ لیا, تو دوپہر کے وقت پھول جیسے بچے کملا جاتے ہیں تو مائیں کہتی ہیں کہ چلو بیٹے تم ذرا پانی پی لو, تو بچے بھی کہتے ہیں نہیں اللہ دیکھ رہا ہے. وہ جو صوفیاء کو محنتوں سے ثمرہ ملتا ہے عام دنوں میں, رمضان المبارک کے اندر اللہ چھڑک دیتا ہے. کاش کہ ہم اس کو اپنے اندر اتار لیں, یہ یقین کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اور جب یہ یقین میرے اور آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, پھر 7ویں کوٹھڑی کے اندر بھی جرم نہیں ہو پاتا. آپ دیکھتے نہیں ہیں جب سارے دروازے بند کر دیے اور بت پہ بھی موٹا کپڑا ڈال کر کے زلیخا بولی ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ نا, اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا, دروازے بھی بند اور اس بت کے اوپر بھی اس نے کپڑا ڈال لیا. تو یہی عقیدہ تھا جس نے روشنی دی. اور جناب یوسف علیہ السلام بولے کہ تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی, اور اس پتھر کی مورتی سے جس کی بے نور آنکھیں نہیں دیکھ پاتی, تو اس کے باوجود اس سے حیا